بادشاہ نے کہا کہ جو بھی ہے دے دے۔ 3 دنوں سے نہ میں نے پانی کا قطرہ لیا، نہ روٹی کا ٹکڑا اور نوالا۔ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک اس مظلوم کا بدلہ نہ لوں اس وقت تک نہ چارپائی پر سوں گا، نہ روٹی کا نوالا لوں گا، نہ پانی کا قطرہ منہ میں ڈالوں گا۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے میری لاج رکھی، اور صبح جب روشنی ہوئی سب لوگوں نے کہا کہ رات محمود غزنوی نے اپنے بانجے کو قتل کیا ہے، اپنے بانجے کا سر اس کے تن سے جدا کیا ہے۔ میں اپنی حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں، حکمرانوں اللہ سے ڈرو، انصاف کرو، عدل کرو۔ اللہ نے تمہیں موقع دیا تھا، آپ لوگوں نے 75 سالوں سے پاکستان میں انگریز کا نظام، ظلم کا نظام مسلط رکھا، انصاف نہیں کر سکے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، آپ کا یہ ملک پاکستان ہے، یہ آپ کا گھر ہے، یہ کسی نے فتح نہیں کیا ہے۔ یہ عمران خان کا پاکستان، یہ نواز شریف اور شہباز شریف کا پاکستان، یہ زرداری صاحب کا پاکستان نہیں ہے۔ یہ ان غریب 22 کروڑ پاکستانیوں کا پاکستان ہے، جو محنت کرتا ہے ٹیکس دیتا ہے، جو محنت کرتا ہے فصلوں کو اگاتا ہے، جو محنت کرتا ہے ملک کی تعمیر کرتا ہے، اور جب مشکل موقع آتا ہے پھر بارڈر پر جا کر اپنا خون بھی بہاتا ہے۔ یہ بزدل حکمران وقت آنے پر تو بھاگ جاتے ہیں۔ یہ میرا پاکستان ہے، یہ آپ کا پاکستان ہے۔ کیسے یہ پاکستان ٹھیک ہوگا؟ کیسا یہ نظام ٹھیک ہوگا؟ اس کے لیے میدان جہاد میں آنا ہوگا، اس کے لیے پہلا قدم اٹھانا ہوگا۔ آج ملک میں کرپشن ہے تو کس کی وجہ سے ہے؟ پاناما لیکس میں، بہاڑی کے لوگوں سن لو، پاناما لیکس میں 436 لوگوں کے نام ہیں، پیپل پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ پنڈورا پیپر میں 700 لوگوں کے نام ہیں، ان تینوں پارٹیوں کے لیڈروں کے نام ہیں۔ نیب میں یہ سب ان پر کیسز ہے۔ بینکوں سے قرضے لینے والے، پی ٹی سی ایل اور سٹیل مل، ٹرین کو، ریلوے کو، پی آئی کو تباہ کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ غیر قانونی پیسہ اکٹھا کر کے باہر کے کمپنیوں میں چھپانے والے یہی لوگ ہیں۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، ایک دامن پاک ہے، ایک دامن پاک ہے اللہ کے شکر کے ساتھ، اور وہ دامن جماعت اسلامی پاکستان کی دامن ہے۔ میں اس لیے بات کر سکتا ہوں، ہم اس لیے چیلنج کرتے ہیں، ہم اس لیے آپ کے پاس کھڑے ہیں۔ یہ سب کے سب امریکی ایجنٹ ہے۔ آپ ان سے پوچھیں نا، زرداری صاحب آپ امریکہ گئے اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ میری دوستیاں ہیں، تو آپ نے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی بات کیوں نہیں کی؟ شہباز شریف اور نواز شریف صاحب بار بار گئے تو انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی بات کیوں نہیں کی؟ عمران خان کل کا سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ میرا دوست تھا، بائیڈن دوست نہیں ہے اور ٹرمپ دوست تھا۔ اگر وہ آپ کا دوست تھا تو آپ نے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی بات کیوں نہیں کی؟ یہ ڈرتے ہیں، یہ بات نہیں کر سکتے، یہ اپنی مفادات کے غلام ہے۔ یہ بات صرف کر سکتی ہے جماعت اسلامی، کر سکتی ہے، لڑ سکتی ہے تمہاری حقوق کے لیے، تو جماعت اسلامی لڑ سکتی ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سب کو انصاف ملے، سب کو تعلیم ملے، سب کو روزگار ملے،
سب کچھ چھت ملے، روٹی کپڑا اور مکان ملے، پھر اس ملک میں اسلامی نظام لاؤ، نظام مصطفیٰ لاؤ۔ اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر کہتا ہوں کہ تمہاری باپ کی حکومت بھی قائم ہو جائے، اگر اس کے ہاتھ میں قرآن کا نظام نہیں ہے، سب سے پہلے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا۔ انصاف اللہ کی کتاب میں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، انصاف کون سی کتاب میں ہے؟ ذرا زور سے بولے، انصاف کون سی کتاب میں ہے؟ اللہ کی کتاب میں ہے، اللہ کی کتاب میں ہے۔ تو اگر یہ لوگ اللہ کی کتاب نافذ کرتے، ہم ساتھ دیتے، لیکن یہ اللہ کے نظام میں رکاوٹ بنے ہیں۔ ابھی وفاقی شرعی عدالت نے سود پر پابندی کا فیصلہ دیا، یہی سود کے خلاف فیصلہ 1991 میں جسٹس تنزیل الرحمان نے دیا تھا۔ مسلم لیگ بھی، پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی اور پرویز مشرف چاروں نے سودی نظام کا دفاع کیا۔ اللہ نے ایک ایسا موقع دیا کہ پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو گئی تھی اور مسلم لیگ کی حکومت ابھی قائم مضبوط نہیں ہوئی تھی، کہ ججوں نے پھر فیصلہ دیا کہ سود، انٹرسٹ اور ربا ہر شکل میں پاکستان میں اس پر پابندی ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سودی نظام کے خاتمے کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ جس نے بھی سودی نظام کو دوبارہ ہمارے کندھوں پر ڈالنے کی کوشش کی، ہمارے ہاتھ ہوں گے اور اس کے گریبان ہوں گے۔ میرے وہاڑی کے لوگوں، آج بھی میں نے اخبارات اور خبریں، دلچسپ کھیل ہے، دلچسپ، بڑا مزیدار کھیل اور تماشا ہے۔ پیپلز پارٹی بھی رو رہی ہے، 14 سالوں سے ان کی حکومت ہے۔ پی ٹی آئی بھی رو رہی ہے، 9 سالوں سے ان کے خیبر پختونخوا میں حکومت ہے۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں ان کی حکومت ہے۔ مسلم لیگ والی بھی رو رہے ہیں، پنجاب اور مرکز میں ان کی حکومت ہے۔ ایک پارٹی ہے اس وقت جو اپوزیشن میں ہے، وہ ساری صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے، باقی تو سب حکومت میں ہے۔ اب جو حکومت میں ہے وہ رو رہے ہیں، وہ جلسے جلوس کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے خلاف سازش ہوئی۔ شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں مجھے حکومت دے کر میرے خلاف سازش ہوئی۔ عمران کہتا ہے مجھ سے حکومت لے کر میرے خلاف سازش ہوئی۔ میں کہتا ہوں تمہاری خلاف سازش نہیں ہوئی ہے، عوام کے خلاف سازش ہوئی ہے، غریبوں کے خلاف سازش ہوئی ہے، پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا۔ اب میں چاہتا ہوں آپ سے پوچھوں اور آپ اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر فیصلہ کرے کہ اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں یا اس نظام کو ایز اٹ از رکھنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں۔ جو انقلاب چاہتے ہیں وہ کڑے ہو، جو حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں وہ کڑے ہو، جو اس نظام کو دریابد کرنا چاہتے ہیں وہ کڑے ہو، جو ظلم اور جبر اور منافقت کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں وہ کڑے ہو۔ اور کڑا ہونا کافی نہیں ہے، انقلاب کی طرف چلنا ہے، چلنا ہے، چلنا ہے، اور اس وقت تک جہاد جاری رکھیں گے جب تک پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلامی اور خوشحال پاکستان نہ بنا۔ یہ جو وقاص ہنجرا ہے، ادھر آؤ نا، وقاص بھائی جیل میں رہے، 27 مہینے جیل میں رہے، لیکن اگر یہ 27 سال بھی جیل میں ہوتے پھر بھی یہ آپ کی محبتوں میں جھکنے اور دبنے اور بکنے والا آدمی نہیں تھا، کڑا ہونے والا آدمی تھا۔ آج بھی پرعزم، پرجوش، ان کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، ان کے کوئی پراپرٹی کا کاروبار نہیں، ان کا کوئی شوگر مل اور کارخانہ نہیں، ان کا کوئی پیسہ پاناما لیکس میں
اور پنڈورا پیپر میں ان کا نام نہیں، ان کے دل میں آپ کی محبت ہے۔ اس لیے ایک بار پھر میں ان سے وعدہ لیتا ہوں کہ وہاڑی کے عوام کے لیے جینا اور وہاڑی کے عوام کے لیے مرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔